میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو امام غائب ہیں یہ کب تشریف لائیں گے؟ نزدیک کے زمانے میں یا 10,000 سال بعد، 5,000 سال بعد کب تشریف لائیں گے؟ اس کا وقت معین نہیں ہے، اس کا وقت اللہ جانتا ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری سے کالر نے سوال کیا کہ امام مہدی کس زمانے میں آئیں گے، کب آ رہے ہیں؟ آگے سے اس نے بلا کیا کہا، مجھے نہیں معلوم کہ کب آ رہے ہیں۔ اس کو معلوم تھا کہ میری کتابوں کے اندر جو حضرت امام مہدی کی آمد کے سال لکھے ہوئے نا، سب گڑبڑ ہے۔ کسی نے کہا، کسی امام کی طرف منسوب کیا 2 دن، 6 دن، 6 سال، 6 دن، فلاں سال میں 70 ہجری کے اندر، 140 ہجری کے اندر، اب معلوم ہی نہیں۔ یعنی اتنے اقوال اور منسوب کن کی طرف کیے، ائمہ کی طرف۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کتابیں نہیں، بڑی بڑی معتبر کتابیں، جس طرح اصول کافی ہے، کشف الغمہ ہے، بہار الانوار 2 جلد ملا باقر مجلسی نے اس معاملے میں بھر دی ہیں کہ ان کا ظہور کب ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آئیے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو یہ یقینی مسئلہ ہے کہ قرب قیامت حضرت امام مہدی بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، دجال بھی آئے گا، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قتل کریں گے، اور حضرت سیدنا امام مہدی محمد بن عبداللہ پوری دنیا کے کفار اور مشرکین اور بے دینوں اور الہاد کے خلاف جہاد کریں گے۔ اب آتا ہوں جو شیعہ کتب کے اندر حضرت امام مہدی کے سال لکھے، یہ اس سال آئیں گے، اس سال آئیں گے، اس سال آئیں گے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پورا مذہبی جھوٹ، پورا مذہب جھوٹ۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس ترجمہ ہے الشافی اصول کافی، ترجمہ اصول کافی کا ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا امام مہدی کے بارے میں، حضرت مولا کائنات شریعہ کا قول جناب اسبغ بن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کو حالت تفکر میں پایا کہ آپ زمین پر خط کھینچ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ اس قدر غور و فکر کیوں کر رہے ہیں کہ دنیا کی خلافت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم مجھے خلافت دنیا اور خود اس دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہے، اور کبھی اور کسی دن بھی اس میں دلچسپی نہیں لی۔ میں اپنی نسل میں ہونے والے 11ویں امام کے بارے میں فکر کر رہا ہوں جو مہدی ہے، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ اس کے لیے غیبت و حیرت و پریشانی ہوگی۔ غیبت کہتے ہیں غیب ہو جانا، حیرت و پریشانی ہوگی، اور اس غیبت میں کچھ اقوام گمراہ ہو جائیں گی اور کچھ ہدایت پر باقی رہیں گے۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ غیبت و حیرت کتنی مدت ہوگی؟ یہ سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا 6 دن، 6 ایام، یا 6 ماہ، یا 6 سال۔ یعنی امام مہدی جو ہے وہ 6 دن غیب رہیں گے، یا 6 مہینے غیب رہیں گے، یا 6 سال غیب رہیں گے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ 6 سال۔ لیکن امام مہدی کو تو غیب ہوئے 255 ہجری سے اب تک جو ہے وہ 1444 ہجری ہو چکے ہیں، غیب ہے 1200 سال ہو چکے ہیں۔ مولا کائنات کا فرمان ہو، شیر یزدہ کا فرمان ہو، باب العلم کا فرمان ہو، اور جھوٹا ہو سکتا ہے؟ بس ڈر دیا، اپنی طرف سے بنایا اور بنا کے حضرت مولا کائنات کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا۔ امام مہدی کے بارے میں یہ تو ایک قول ہوا کہ کب نکلیں گے، ان کی غیبت کب ہوگی، 6 دن ہوگی، 6 مہینے ہوگی، یا 6 سال ہوگی۔ اسی اصول کافی کے اندر دوسری عبارت ہے، باب باندھا امام کے ظہور کے لیے وقت معین کی کراہت کے بارے میں۔ علی بن محمد و محمد بن حسن عن سہل بن زیاد و محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ جمیعاً عن الحسن بن محبوب عن ابی حمزہ الصومالی قال، یہ ابو حمزہ صومالی کہتا ہے کہ قال سمعت ابا جعفر، میں نے حضرت امام باقر کو سنا یقول کہتے ہوئے، یا ثابت، اے ثابت، ان اللہ تبارک و تعالی، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے قد کان وقت هذا الامر فی السبعین، کہ امام مہدی کے ظہور کا جو وقت مقرر کیا تھا وہ 70 ہجری تھا۔ اللہ رب العالمین نے امام مہدی کے ظہور کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ کون سا؟ 70 ہجری۔ فلما ان قتل الحسین صلوات اللہ علیہ اشتد غضب اللہ تعالی علی اہل الارض فاخر الى 40 و 100۔ پھر جب حضرت امام علی مقام امام حسین شہید کر دیے گئے،
یعنی اس سال 70 ہجری کے شروع میں، تو اللہ رب العالمین کا غضب اہل زمین پر تیز ہوا اور ظہور مہدی کی تاریخ کو مؤخر کر دیا زمین والوں کے لیے، اور کتنا کیا؟ فَأَخَّرَ إِلَىٰ 40 و100، 140 ہجری تک مؤخر کر دیا۔ پہلے اللہ نے کون سی ڈیٹ مقرر کی؟ 70 ہجری کو ظہور ہوگا، پھر اللہ رب العالمین نے قتل حسین کے سبب تاریخ کو مؤخر کر دیا اور 140 ہجری ہو گئے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ شیعو کہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ 61 ہجری میں حضرت امام علی مقام امام حسین نواسہ رسول شہید کر دیا جائے گا؟ کہ اللہ کو یہ علم نہیں تھا کہ 61 میں یہ شہید ہوگا، 70 کو مہدی نکلیں گے، مہدی کا میں ظہور کروں گا؟ لیکن حضرت حسین شہید ہو گئے جیسے اللہ کو معلوم ہی نہیں ہوا، اور اللہ رب العالمین نے پھر حضرت حسین کے شہادت کے سلسلے میں اہل زمین پہ غضب ہوتے ہوئے 140 ہجری مقرر کر دیا۔ پھر 140 ہجری جب مقرر ہوا تو اب اگلا بھی بیان سنیے۔ آگے امام باقر کہتے فَحَدَّثْنَاكُمْ فَأَذَعْتُمُ الْحَدِيثَ فَكَشَفْتُمْ قِنَاعَ السَّتْرِ، اور ہم نے، امام باقر کہتے ہم نے آپ کو بیان کر دیا، اے سمالی ہم نے تجھے بیان کر دیا، اور تم نے ہماری جو بتائی ہوئی حدیث ہیں وہ آگے انکشاف کر دی، یعنی تم نے سطر جو ہے اس میں ننگا کر دیا، سطر برہنہ کر دیا، تم نے یہ راز کھول دیا، یہ راز کی بات تھی، تم نے راز فاش کر دیے۔ وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقْتًا عِنْدَنَا، اب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، پہلے 70 کیا تھا، قتل حسین کے سبب اللہ نے 140 مقرر کر دیا، 140 جب مقرر کیا ہم نے تمہیں بتا دیا کہ 140 ہجری میں آئیں گے، لیکن تم نے راز بندوں کو فاش کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے 140 کو بھی اٹھا لیا۔ جی جیسے اللہ رب العالمین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 140 ہجری میں یہ راز فاش ہو جائے گا۔ یہ کتنے قول ہو گئے جی؟ 2۔ حضرت مولا کائنات شرعی اسنا کے قول کے مطابق وہ غیبت یعنی ولادت کے بعد چھپنا اور چھپ کر ظاہر ہو جانا، یہ 6 دن بھی ہو سکتی ہے، 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 6 سال، اور یہاں کیا ہے ظہور امام مہدی یا 70 میں ہوگا یا 140، اب یا پتہ نہیں کب۔ یہ تو 2 قول ہو گئے اصول کافی سے۔ اب ایک قول ان کا کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس سے پڑھتا ہوں کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ صفحہ 216 میں ہے کہ عن سالم بن میسم، کہ سالم بن میسم کہتا ہے قال سمعت ابا جعفر یقول، میں نے حضرت امام باقر سے یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی حضرت امام باقر فرما رہے ہیں کیا لیس بین قائم القائم و قتل النفس الزکیۃ اکثر من 15 لیلہ، کہ ظہور امام مہدی کا قیام اور حضرت نفس زکیہ کا جو قتل ہے، اور نفس زکیہ کون ہے آگے خود لکھا ہوا ہے، محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب، وہ قتل فی رمضان من سنۃ 45 و 100، وہ 145 ہجری کے ماہ رمضان میں شہید کیے گئے تھے، 145 ہجری۔ اور حضرت امام باقر کہتے ہیں کہ حضرت نفس زکیہ کی شہادت اور ظہور امام مہدی کا جو وقت ہے زیادہ سے زیادہ وہ 15 دن بھی نہیں ہوگا، یعنی ادھر حضرت نفس زکیہ شہید ہوں گے اور 15 دن کے اندر امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، ان کے درمیان پورا وقفہ 15 راتوں کا بھی نہیں ہوگا۔ اب حضرت امام مہدی 145 ہجری، اب آ گیا ہے 1444 ہجری، آپ اندازہ فرمائیں کتنے سال گزر گئے، کتنے ہو گئے؟ 1300 سال گزر چکے، لیکن ابھی تک تو آمد بھی نہیں ہوئی، ابھی تک تو ان کی خبر بھی نہیں ہے۔ تو شیعوں کے اندر جھوٹ 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 جھوٹ، کیا حضرت امام باقر جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا حضرت مولا کائنات شرعی استغفار جن کو تاجدار کائنات فرمائیں کہ علی کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، جن کے بارے میں حضور فرمائے القرآن وما علی و علی مع القرآن، جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ اللہم عادل الحق کا مو ہے سو دارا، پتہ نہیں شیعوں نے بنا کیا ڈالا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی شریر اور جھوٹی قوم اور تقیہ باز قوم سے امت مسلمہ کے ایمان کو محفوظ فرمائے۔